بسم الله الرحمن الرحيم. اگلا سوال مجیب الرحمان صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب. وعلیکم السلام. مجیب الرحمان صاحب 53 کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو منیر کیانی کمیشن ہے یہ کیوں قائم ہوا، اس کے کیا مقاصد تھے اور پھر کیا نتائج نکلے اس کمیشن کے حوالے سے؟ یہ جو 53 کی مدیر کمیشن رپورٹ ہے یہ 54 میں شائع ہوئی. یہ 53 کے فسادات کے بارے میں ہی تھی. 1953 میں فسادات نے یہ شکل اختیار کر لی کہ لاہور شہر جو ہے وہی جل کر راکھ ہو جاتا اگر اس وقت فوری طور پر مارشل لا، مختصر مارشل لا نہ لگایا جاتا. جنرل اعظم خان اس وقت کور کمانڈر تھے، انہوں نے لاہور میں مارشل لا لگایا اور اس طرح سے لاہور کی املاک جو تھیں، سرکاری املاک، وہ محفوظ ہو گئیں. ورنہ فساد اتنا تھا کہ وہ جنرل پوسٹ آفس اور ہائی کورٹ کی بلڈنگ وغیرہ جو تھیں ان کو وہ آتش زدگی کا خطرہ تھا. تو ان فسادات کے بعد جب فسادات پر قابو پا لیا گیا تو جیسا کہ عام طور پر ہمیشہ ہوتا ہے، ہر گورنمنٹ کرتی ہے، وہ کمیشنز آف انکوائریز ایکٹ ہے، اس کے تحت انکوائری کمیشن مقرر کیا جاتا ہے ٹو لک انٹو دی کازز that led to the disturbances of 1953. اور اس کے لیے انہوں نے ان کو ایک ٹرمز آف ریفرنس دیے. اس میں 4 سوالات تھے جس میں بنیادی سوال یہ تھا کہ اس فساد کا بانی و بانی کون تھا، اس کے اغراض کیا تھے، اس کے پیچھے کون تھے اور اس کے مقاصد کیا تھے وغیرہ وغیرہ. تو منیر انکوائری کمیشن رپورٹ نے جو فائنڈنگ دی ہیں اس میں نے ضمناً ذکر کر دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان فسادات کے پیچھے مجلس احرار اور علماء کانفرنس جو کراچی میں ہوئی اور جس میں بعد میں جماعت اسلامی والے بھی ان کے ہم نوا ہو گئے. مودودی صاحب اخیر تک انکار کرتے رہے کہ میں نہیں شامل ہوا، لیکن کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ مودودی صاحب کی پوری ہمدردی اور رہنمائی ان کو حاصل تھی. تو ایسا یہ چونکہ انکوائری ایک تو مقصد یہ تھا کہ اس فسادات کی وجہ معلوم کریں. فسادات کی وجہ معلوم کرنے میں انہوں نے آر کے ان مطالبات کا کہ ظفر اللہ خان کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کیا جائے، ان سب مطالبات کا جائزہ لیا. اس سلسلے میں ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے. تو منیر انکوائری کمیشن میں جب بلایا گیا، علماء کو بلایا گیا، سیاسی زعماء کو بلایا گیا، پبلک ورکرز کو بلایا گیا، گورنمنٹ کے آفیسرز کو بلایا گیا، تو منیر انکوائری کمیشن میں انہوں نے لکھا کہ ہمیں یہ قرار دینے کے لیے کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، معلوم کرنے کے لیے کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، مطالبے کی حقیقت کیا ہے. سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. تو سب علماء کو انہوں نے بلا کے سب سے پوچھا کہ جی آپ مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کون ہے. تو منیر انکوائری کمیشن نے بعد میں لکھا کہ ہم نے اتنے علماء کو یہ سوال کیا، کوئی 1-2 علماء بھی مسلمان کی تعریف کے بارے میں متفق نہیں ہے، اور اگر ہم کسی ایک کی تعریف سے اتفاق کر لیں اور دوسروں کی تعریف سے اختلاف کریں تو ہم غیر مسلم قرار دے دیے جائیں گے. تو اس کا نتیجہ انکوائری کا تو یہ نکلا کہ علماء میں اس بات پر کوئی اتفاق رائے نہیں تھا کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے. اس بڑی لے دے. اور پھر منیر انکوائری کمیشن نے انہوں نے علماء سے، مودودی صاحب بھی اس سے پیش ہوئے تھے، وہ جو سوال کیا کہ اسلامی ریاست آپ کہتے ہیں، اسلامی ریاست کیسی ہوگی، اس میں غیر مسلموں کے حقوق کیا ہوں گے، اور جب غیر مسلموں کے حقوق انہوں نے جب غیر مسلموں کے حقوق بتائے کہ ذمیوں جیسے ہوں گے، تو عدالت نے سوال کیا کہ اگر یہی سلوک ہندوستان میں مسلمانوں سے کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا شودروں کا جیسا سلوک کیا جائے، ہم تو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اسلامی مملکت میں ایسا. تو اس قدر بے حس تھے یہ لوگ مسلمانوں کے مفادات کے بارے میں. تو 53 کی رپورٹ جو انکوائری تھی وہ تو ان کے لیے خاص طور پر قائم اس غرض کے لیے کی گئی تھی.
پھر دوسری فنڈنگ کمیٹی نے انکوائری کمیٹی نے یہ دی کہ فسادات کو روکنے میں پروونشل گورنمنٹ ناکام رہی اور ممتاز دولتانہ دراصل ناظم الدین کی نشست پر نظر رکھتے تھے اور یہ مرکز میں جانا چاہتے تھے. انہوں نے فسادات کا رخ ادھر کو موڑنے کی کوشش کی. اسی طرح سے اس میں پھر انہوں نے فائنڈنگ میں کہ اس فسادات میں جماعت احمدیہ کا رول کیا تھا یہ بھی انہوں نے ایک سوال اٹھایا. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ احمدی بھی اس حد تک ضرور ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس سارے شور ہنگامے کے باوجود اپنی تبلیغ نہیں چھوڑی اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھی. اگر اپنی سرگرمیاں بند کر دیتے تو شاید تو یہ منیر انکوائری رپورٹ تھی. تفصیلی رپورٹ ہے لیکن اتنی اچھی رپورٹ، جامع رپورٹ تھی کہ ایک زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ترکی میں یہ یونیورسٹی سلیبس کے طور پر تجویز کر دی گئی تھی کہ ہر مسلمان کو یا ہر آدمی کو جو اسلام کے سیاسی نظام میں کوئی دلچسپی رکھتا ہے رپورٹ پڑھنی چاہیے. تو بہت جامع رپورٹ تھی، اس میں اپنی خامیاں بھی تھیں، اس میں غلطیاں بھی تھیں، لیکن ایک اچھی رپورٹ تھی آن دی ہول. جزاک اللہ مجیب الرحمان صاحب.